معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ھدی بالاہتداء ذات الحدیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات، آئیے ہم سبھی لوگ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی کے تعلق سے چند منٹ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو ماہ مبارک ہماری اور آپ کی نگاہوں سے گزر رہا ہے، اس مہینے کو ہم 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ گفتگو تو اس موضوع پر کرنی چاہیے تھی، مگر آج اس موضوع پر گفتگو نہ کرتے ہوئے کچھ کام کی باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی بات حق اور سچ ہے کہ ہم چین اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو ہمارا طرز عمل، ہمارا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، آنا جانا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو تعلیم ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ جو 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، 2 شعر ہیں جو شاعر نے بڑے اچھے طور طریقے سے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو ضرور کہیں آپ تو رب کے سبحان اللہ، کیونکہ ہم کسی دنیا دار کے نہ غلام ہیں، نہ کسی دنیا دار کے نام پر ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں، یا تو اللہ کا نام سن کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ کا نام سن کر کہتے ہیں، یا اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر سنتے ہیں تب کہتے ہیں۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف،
اور ساری دنیا ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، مشک و عنبر موگرا چمپا چمیلی اور گلاب۔ آج دنیا میں کسی انسان سے پوچھو کون سی خوشبو زیادہ پسند ہے تو کوئی مشک کی خوشبو اچھی بتاتا ہے، کوئی عنبر کی خوشبو اچھی بتاتا ہے، کوئی موگرا کی خوشبو اچھی بتاتا ہے، کوئی چمپا چمیلی کی خوشبو کو اچھی بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ساری خوشبوؤں میں سب سے اچھی خوشبو گلاب کی ہے۔ مگر شاعر نے کیا کہا ہے؟ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، مشک و عنبر موگرا چمپا چمیلی ایک طرف، اور ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں تین لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ عزت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی کتنا ہی سوچے کہ ہماری عزت ہے، دنیا دار کتنا بھی کہے ہماری عزت ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ یعنی عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، جو صحیح معنوں میں مومن ہیں ان کے لیے عزت ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے، وہ ذات گرامی ہے جو جتنا ان کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ ان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو ان سے دور ہوتا ہے تو وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کو تمیم داری کہا جاتا ہے، جن کا نام ہے تمیم داری۔ وہ بیسکلی فلسطین کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ فلسطین کے رہنے والے تھے اور تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ کبھی مسجد نبوی میں حاضر ہوتے مدینہ پہنچ کر، کبھی فلسطین آ جاتے بیت المقدس میں حاضری دیتے۔ یہ بیت المقدس کیا ہے؟ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ یہ بیت المقدس وہ ہے کہ یہی ایک دنیا کے اندر وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر سارے نبیوں نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی تھی۔ قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ کاش اگر قبلہ کعبہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ بار بار آسمان کی طرف کو دیکھ رہے تھے۔ قرآن مجید میں صاف صاف اللہ نے اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب، تمہارے بار بار آسمان کو دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور تم اپنے رخ کو جو ہے کعبے کی طرف کو پھیر لو۔ یہی بیت المقدس ہے۔ جب معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کہیں اور سے نہیں گئے، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ سے براق پر سوار ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ کتنی مقدس جگہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو تمیم داری جو تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ جب وہ فلسطین آئے، فلسطین آنے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کچھ فانوسوں کو خرید لیا جائے اور خریدنے کے بعد مسجد نبوی میں لگا دی جائیں گی، جس سے مسجد نبوی روشن ہو جائے گی۔ انہوں نے کچھ فانوسوں کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد مدینے کی سرزمین پر پہنچ گئے، اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ان کو مسجد نبوی میں لگا دو۔ جب مسجد نبوی میں لگا دیا گیا، مغرب کی نماز کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہیں، روشنی ہو رہی ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ انتظام کس نے کیا ہے جو مسجد نبوی آج روشنی سے جگمگا رہی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تو نہیں معلوم کہ یہ لایا کون ہے، مگر ہاں تمیم داری کا ایک خادم ان کو لے کر آیا تھا، اس نے اس کو فانوسوں کو لگایا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تمیم داری کو بلایا جائے۔ تمیم داری کو بلایا گیا، بلانے کے بعد پوچھا گیا تمیم داری کیا تم نے مسجد کے اندر روشنی کی ہے؟ کیا تم نے ان فانوسوں کو خرید کر لے کر آئے ہو؟ تمیم داری نے کہا تھا یا رسول اللہ جب میں فلسطین کی سرزمین پر گیا تھا میں نے وہاں فانوسوں کو دیکھا تھا تو میرے دل کے اندر خیال آیا اگر ان فانوسوں کو خرید لیا جائے اور خریدنے کے بعد مسجد نبوی میں لگا دیا جائے، مسجد نبوی روشن ہو جائے گی۔ آقا نے جب اتنا سنا تو خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا نبر الاسلام، اے تمیم داری آج تو نے صرف مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا ہے بلکہ تو نے اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ سبق یہاں ہمیں کیا لینا ہے؟ اگر مسجد میں کوئی چھوٹا سا چراغ بھی جلاتا ہے تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ آقا اتنے خوش ہوئے، آپ نے کہا تمیم داری تم نے صرف مسجد نبوی کے در دیوار کو نہیں چمکایا ہے بلکہ تم نے جو ہے وہ اسلام کو روشن کر دیا ہے، اسلام کو چمکا دیا ہے۔ اور ایک بات اتنی اچھی کہی تھی آقا نے، یعنی مسجد میں روشنی ہوئی، آقا خوش ہوئے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اگر آج دنیا کے اندر ہم مسجدوں کی حفاظت کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آقا نے فرمایا اے تمیم داری آج میں اتنا خوش ہوں اگر میری کوئی بیٹی نکاح کے لیے ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا، اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا۔ تو اسی مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث جن کا نام ہے ان کے بیٹے تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بھتیجی جو ہوتی ہے وہ بیٹی کے قائم مقام ہوتی ہے، آپ میری بیٹی کا نکاح تمیم داری سے کر دیجئے۔ اتنا خوش ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسجد کے بناؤ سنگار کی بات آتی ہے، مسجد کی آبادی کی بات آتی ہے، مسجد کی حفاظت کی بات آتی ہے، اعلانوں پر اعلانات کیے جاتے ہیں اور کمیٹی والے گھر گھر جا کر آپ سے چندہ وصول کر رہے ہیں، مگر آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیسے کو قبول فرما لیا ہے۔ نبی کی وہ ذات ہے، نہ ان کی ذات کبھی مٹنے والی ہے، نہ ان کا نام کبھی مٹنے والا ہے، نہ ان کا چرچا کبھی مٹنے والا ہے۔ آج یہودیوں نے فلسطین پر حملہ کیا ہے، کبھی تاریخ پڑھی ہے تم نے؟ اتنے بڑے چھپر چلاتے ہو مگر نوجوان سے اگر پوچھو، جتنے موبائل چلانے والے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس دنیا کا عالم کیا ہے۔ ان سے اگر پوچھو تو بس اتنا پتا ہے کہ کل جو میچ ہوا تھا اس میں کرکٹر نے کتنے رن بنائے تھے، اس نے کتنی بال پہ کتنے چھکے مارے تھے،
کتنے چوکے مارے تھے اس نے، کتنے بگڑ لیے تھے، وہ کہاں کا رہنے والا تھا، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے خاندان کا نام کیا ہے، فلاں سن میں کتنے رن بنائے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں شرم ہونا چاہیے۔ تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ تم ان گنڈوں کی تاریخوں کو یاد کرو، بلکہ تم اس لیے پیدا ہوئے تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں پر اس دنیا کے اندر ظلم کہاں ہو رہا ہے، کہاں ستایا جا رہا ہے، کہاں ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان کہاں پریشان حال ہے، کہاں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کہاں عزتوں کو روزا جا رہا ہے۔ اے نوجوان، ارے تم اس لیے نہیں آئے تھے، فلسطین کی بیٹیوں نے اور ساری دنیا کو یہ چیلنج دے دیا ہے، اے دنیا کی عورتوں، اور تم نے بیٹے پیدا کیے ہیں خاندان کے لیے، مگر فلسطین کی بیٹیوں نے اگر بیٹے پیدا کیے ہیں تو اسلام کے لیے، مگر شرم نہیں آتی۔ رات رات بھر میچ دیکھتا ہے، رات رات بھر، اور صبح کو چوراہوں پر بیٹھ کر ان کی ہسٹری سن لو۔ میں پوچھتا ہوں، قبر میں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کتنے رن کس نے بنائے تھے؟ کبھی تم نے فلسطین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا؟ 72 جنازے ایک ساتھ مسلمانوں کے پائے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا 10 سال کا بچہ ہے، اس کی ماں نزاع کے عالم میں ہے، مگر وہ بچہ ایسے حال میں بھی، ایسے ماحول میں بھی دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہا تھا۔ کیا پیغام؟ اس کی ماں نزاع کے عالم میں ہے، آخری سانسیں کے نہیں ہے، مگر وہ 10 سال کا بچہ اپنی ماں کے سامنے دنیاوی ترانے نہیں سنا رہا تھا، دنیاوی ایکٹروں کی یا کرکٹروں کی کہانیاں نہیں سنا رہا تھا، وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں تمہارا آخری وقت ہے، اپنی زبان سے کلمہ پڑھو۔ وہ پڑھا رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کیا میسج دے رہا تھا وہ کہ دنیا والوں ہمیں کمزور مت سمجھنا، دنیا والوں ہمیں نہتا مت سمجھنا، ہم کسی دنیا دار پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم نے جو بھروسہ کیا ہے اپنے پروردگار پہ بھروسہ کیا ہے۔ ایک تاریخ کا پنہ اور نگاہوں کے سامنے آیا، 7 یا 8 سال کے 2 بھائی ہیں، فلسطین کی سرزمین ہے، ایک بھائی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، دوسرے بھائی کا جنازہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اور وہ بھائی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ مال و دولت کے لیے وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، صرف اسلام کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے۔ مگر آج کا نوجوان، آج کا مسلمان، کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا، اس کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ فلسطین کے مسلمان کتنے پریشان ہیں، کاش ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے حق میں ایک مرتبہ دعا کر دیتے۔ کتنے لوگوں کے دل میں آئی؟ دیکھ لو چوراہوں کو، رات میں جانا عشاء کی نماز کے بعد، تاریخیں مل جائیں گی۔ اگر آج دنیا کے اندر کرکٹروں سے محبت کرو گے، گنڈے موالیوں سے محبت کرو گے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے محبت کرو گے، فلمی ایکٹروں سے محبت کرو گے، چوکے چھکے مارنے والوں سے محبت کرو گے، آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر میدان محشر میں اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ جو دنیا میں رہ کر کے اپنی ایک ایک سانس نبی کی محبت پر قربان کر کے چلے جائیں گے، ایک ایک لمحہ نبی کی محبت پر قربان کریں گے۔ آج امتیاز رضا قادری یہاں کھڑے ہو کر فلسطین کے ان نوجوانوں کے لیے، فلسطین کی ان ماں بیٹیوں کے لیے سچے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، تم کسی دنیا دار کے نام پر اپنی جان کو قربان نہیں کر رہے ہو، بلکہ نبی کی عظمت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے تم اپنی جان کو قربان کر رہے ہو۔ ایک دن
رہے گا۔ کامیابی ہر حال میں مسلمانوں کو ملی ہے۔ جو صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کبھی غور نہیں کیا، موبائل چلاتا ہے آدمی مگر دیکھا نہیں ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ اگر تم دیکھو فلسطین کے حالات، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ آ جائیں، تب کہنا نبی کی عظمت نہ کل مٹی تھی، نہ آج مٹی ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتی ہے۔ یہی یہودی جو آج فلسطین کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، یہی یہودی ایک مرتبہ توریت پڑھ رہا تھا۔ توریت پڑھنے کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توریت میں 4 مرتبہ لکھا دیکھا۔ اس نے دیکھا تو غصے میں بھر گیا اور بھرنے کے بعد نبی کے نام کو مٹا دیا۔ دوسرے دن پھر اس نے توریت کو کھولا، کھولنے کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں کل 4 مرتبہ نبی کا نام لکھا تھا، آج اسی جگہ پر 8 مرتبہ نبی کا نام لکھا ہوا۔ پھر غصے میں بھر گیا، پھر مٹا دیا، اور مٹانے کے بعد جب تیسرے دن اس نے توریت کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میں نے پہلے دن مٹایا 4 مرتبہ لکھا تھا، دوسرے دن 8 مرتبہ لکھا، میں نے مٹا دیا، آج کھولا تو 12 مرتبہ نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ جب پہلے دن مٹایا تو اس نے مٹا دیا مگر دوسرے دن 8 مرتبہ لکھ دیا گیا، جب 8 مرتبہ مٹا دیا گیا تو 12 مرتبہ لکھ دیا گیا، مگر آج اس میں مٹانے کی طاقت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے آپ کو نبی کے قدموں پر قربان کر چکا تھا، اور وہ جانتا تھا میں نے کل مٹا دیا تھا، آج کیسے لکھ گیا، میں نے پھر مٹایا تھا مگر کیسے لکھ گیا تھا۔ ارے سنو، نبی کی عظمت کو مٹانے والے کل بھی مٹانے کی کوشش کرتے رہے، مگر پروردگار نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے نبی کا نام نہ کل مٹا ہے، نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مدینے کی سرزمین پر پہنچا تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ظاہری فرما چکے ہیں۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ کم سے کم کوئی ایسی چیز مجھے دکھا دو جو نبی کے جسم سے لگی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک آپ کو دکھایا گیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، نبی کے روضے کے قریب پہنچا، اور اس نے ایک تمنا کی تھی۔ کیا تمنا؟ یہ عاشق رسول کی تمنا ہے۔ اس نے کہا تھا اے میرے پروردگار، اگر تو نے میرا اسلام لانا قبول فرما لیا ہے تو میرا دل یہ نہیں چاہتا میں یہاں سے واپس جاؤں۔ اگر میرا اسلام لانا قبول کر لیا ہے تو میری تمنا یہ ہے کہ میں یہیں نبی کے قدموں میں میری روح نکل جائے۔ روح نکل گئی، حضرت علی نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ کتنا اچھا مقام ہے، نبی کا نام مٹانے چلا تھا، خود نبی کے نام پر مٹ گیا۔ یہ نبی کی شان ہے مسلمانوں۔ اپنا کردار، اپنا طریقہ، اپنا شعار، اپنا طور عمل اس طریقے سے بنا لو، یقیناً دنیا چاہے جتنا ظلم کر لے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں 72 کی تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، 22,000 کا لشکر جرار آئے گا، مگر جب تاریخ کے اوراق آپ الٹتے چلے جاؤ گے تو 22,000 کے لشکر جرار کا نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا، مگر جو 72 کا لشکر تھا آج دنیا کے اندر ان کے نام کا چرچا ہو رہا ہے۔ کہیں آپ کو پتا چلے گا ہزاروں کی تعداد میں تھے، 313 مسلمان کی فوج تھی۔ تاریخ اٹھاؤ گے، پنے لوٹتے چلے جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہزاروں کی تعداد اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئی، مگر 313 نے جو جوہر دکھائے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ مگر ہمارے طریقے کہاں ایسے؟ ابھی مسجد سے جائیں گے، چوراہے آباد کریں گے۔ کیسے آباد کریں گے؟ یا تو چغلی کر کے، یا موبائل لے کر بھی بیٹھیں گے تو ایسی باتیں جن کو دیکھ کر اگر دوسرا بھی کوئی دیکھے تو دیکھ کر کہے گا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ ان کے نبی کا کردار کیا تھا؟ ان کا کردار کیا ہے؟
بلکہ دیکھنے والا دیکھے تو دیکھنے کے بعد یہ کہے، یہ نہ کہے کہ ان کے نبی کا کردار کیا تھا، یہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ کہے جب مسلمانوں کا کردار ایسا ہے تو ان کے نبی کا کردار کیسا ہوگا۔ مگر دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے۔ تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ بنتی ہے، خدا را کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسلام پر کوئی آنچ آئے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ عورتیں بھی جو نماز پڑھتی ہیں اور جو نہیں پڑھتی ہیں ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے وہ نماز پڑھنے کی تاکید کریں اور ان سے کہیں کہ اپنے آنچل کو پھیلا کر مسلمانوں کی کامیابی کی دعائیں کریں۔ کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے قبلے، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔